ہمیں جوائن کے سینئر تجزیہ کار سعدیہ افضال صاحبہ نے. بہت شکریہ سعدیہ صاحب آپ کے وقت کا. کہیے گا اتنا بڑا فیصلہ آیا, چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہو گئے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت کہ جو بھی سچویشن ملک میں اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو اس کیس کے حوالے سے کہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی تھیں, جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھیں عدالتوں کے اندر اس کیس کے اندر, تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اور ہم نے جتنے پروگرامز کیے ہیں توشہ خانہ کیس کے اوپر, جو چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک جو اب تو خیر ملزم سے مجرم ہو گئے, اب تو سزا سنا دی گئی ہے, اب تو جیل ہو گئی ہے ان کو, تو وہ جو ایک کنسسٹنٹ اسٹانس رہا ہے کہ کبھی کوئی ایکسکیوز تو کبھی کوئی دوسرا ایکسکیوز. آج بھی دیکھ لیجیے وہ لوگ جو یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا, تو آج ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد جب آج کی عدالت کے اندر جج صاحب بار بار خواجہ حارث صاحب جو کہ ان کے بہت مہنگے ترین وکیل تھے, ان سے جواب طلب کرتے رہے, ان کو موقع دیتے رہے, صبح 8:30 سے 9:30 تک, پھر 1:30 بجے سے ان کو جو ہے وہ 11:30 بجے سے غالباً 12 12:30 تک, جب تک یہ ڈیسیژن نہیں آیا, ان کو لاسٹ موقع دیا. ان کو کہا کہ آپ بتائیے, نہیں تو میں فیصلہ سنا دوں گا. تو جب ہم مسلسل عدالت کے یا ججز کے سوالات کو ٹالیں گے, کوئی ایکسکیوز تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی راہ فرار اختیار کریں گے, تو پھر یہ ہوگا. اینڈ سی اف یو ریڈ دس کیس, اس میں جو ان پر الزامات ہیں وہ بہت ہی میں کہوں گی کہ سالڈ کیس یہ بنا تھا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, کیونکہ یہ سیدھا سیدھا کنسیلمنٹ کا, اثاثے چھپانے کا معاملہ ہے. تو کیا اس اثاثے چھپانے کے معاملے میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ کسی سیاستدان کو سزا ہو رہی ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ ماضی میں کون کون سے لیڈر جو ہیں وہ جیل گئے ہیں, جنہوں نے سزائیں بھگتی ہیں. لیکن یہاں پر جو رویہ رہا ہے خود سابق وزیر اعظم کا, چیئرمین پی ٹی آئی کا, اور جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے انسٹیٹیوشنز کو, انہوں نے کہیں پر اپنی کوئی غلطی مانی ہی نہیں. کہیں پر انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اگر ان پر کوئی الزام لگ رہا ہے تو اس کو جھوٹا ثابت کر سکیں پاکستان کی عدالتوں کے اندر. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان پر جو چیز آ رہی تھی, ان کے خلاف جو کیس آ رہا تھا, جو مقدمہ بن رہا تھا, اس کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ جی تو اس کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جہاں پر آپ کا ساتھ دیا, آپ نے خود اس چیز کا اعتراف کیا اپنی حکومت کے دوران. آپ اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتے رہے کیونکہ تب آپ کو لگتا تھا کہ تمام چیزیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں, ہر جگہ پہ آپ کی سہولت کاری ہو رہی ہے. اور اب جب اسٹیبلشمنٹ نے خود کو اس چیز سے الگ کیا تو اب آپ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس پر ڈالنے لگ گئے. آپ کے یہ مقدمات, آپ پہ یہ الزامات اس وقت بھی تھے جب آپ حکومت میں تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس وقت نہیں ہو رہی تھیں, اسی وقت کی ہوئی ہیں تو آج سامنے آئی ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. ہمارے ہاں پاکستان کی سیاست میں المیہ یہ ہے کہ پاور میں آ کے آپ بالکل ہی انٹچبل ہو جاتے ہیں. سو ہی واز ون آف دوز انٹچبلز ان پاکستان پالیٹکس. تو اب اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس پہ آپ کو ریئیکشن جو ہے وہ نظر بھی آئے گا. بہرحال ان کی گرفتاری میرے لیے ایک تھوڑا سا وہ تھا کہ شاید یہ مشکل ہو, بٹ آئی تھنک وہ بھی ہو گئی, کیونکہ پہلی کی گرفتاری میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس قسم کا ایک کیوس آپ کو نظر آیا پاکستان کے اندر, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, اور وہ 9 مئی تک کس طریقے سے چیزیں پہنچی جس کو ہم سانحہ کہتے ہیں. تو اب وہ گرفتاری ہو گئی ہے, تو آئی تھنک ان کو چپ کر کے جو ہے وہ سزا کاٹنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر نہیں بھی تو لیگل آپشن تو موجود ہے. ان کے وکلا آلریڈی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں, اپیل ہے, درخواست دیں, اور اگر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو ان کو سزا سے بچانا ہے, عدالت کے ہاتھ میں ہے, تو پھر ان کو یہ سزا سے بچ بھی سکتے ہیں. سو اٹس آل لیگل ناؤ. آئی تھنک اس پہ سیاست کرنے کی بجائے ان کو اپنے جو لیگل ایونیوز ہیں, لیگل چینلز ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.